ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نماز پڑھوں تو ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا صدیقین کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، نماز پڑھنے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس دنیا کے جو بڑے بڑے فرائنہ ہیں، جو بڑے بڑے اللہ کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا حشر ہوگا جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں ان کا حشر انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے 30ویں پارے کے اندر سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین کے اندر کیا کہا ہے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین، اس کے اندر فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے مصلیوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل، تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلتیں برتتے ہیں، منمانی نمازیں پڑھتے ہیں، رسمی نمازیں پڑھتے ہیں۔ رسمی نمازیں تو مشرکین مکہ بھی پڑھتے تھے اپنے اپنے طریقے پر۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر آپ پڑھے، اس کی تشریح کو پڑھے، اس کی تفسیر کو پڑھے، اللہ نے رسمی مسلمانوں کا تذکرہ کیا ہے، رسمی نمازوں کا، رسمی دینداروں کا تذکرہ کیا ہے نمازیوں کا اس کے اندر۔ تو رسمی نمازی کون ہے؟ رسمی دیندار کون ہے؟ جو دیکھی دیکھا نماز پڑھتا ہے، جو منمانی نماز پڑھتا ہے، جو اپنی نمازوں کے اندر سستیاں کرتا ہے، ایسے تمام لوگوں کو رسمی دیندار کہا گیا ہے، حقیقی دیندار نہیں ہے۔ تو فویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے بعد جب جہنمی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو جنتی ان سے سوال کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ پہلا جواب ان کا ہوگا، جنتی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، تو کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو جو بے نمازی ہیں جہنم میں جانے سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا کہ ان کو سزا کیا ملے گی۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھلایا گیا کچھ لوگوں کو جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، مجھے کچھ لوگوں کو دکھلایا گیا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھی، ہمارے جو ساتھ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے تھے، ان کے سر یہ پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ تو جو سزا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی، جو سزا قرآن نے اور اسلام نے بیان کی، اس سزا سے ہٹ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ عملی طور پر دکھلایا گیا کہ آپ کے امت کے بے نمازیوں کو اس طرح سے سزائیں دی جا رہی ہیں، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بھاری ہو جایا کرتے تھے، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جو نماز کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز فجر سے غائب رہتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان دیندار، چہرے پر داڑھی اور ان کا وضاقتہ سب اسلامی، لیکن آپ ان سے پوچھیں کیا فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں روزانہ؟ اللہ کی قسم میں بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم پابندی نہیں کر پاتے ہیں، 1-2 دن پڑھتے ہیں، 4-6 دن پڑھتے ہیں مہینے میں، 8-10 دن پڑھتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسلمان آپ ملیں گے، میں نے تجربہ کیا ہے، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے جو میرے پیچھے جنہوں نے کئی سالوں تک نمازیں پڑھی ہیں،
میں نے کسی ہنسی خوشی کی مجلس میں ان سے اس طرح سے میں نے سوال کر لیا اور یہ کہا کہ جھوٹ مت بولنا، آپ بتائیں کہ آپ لوگ مہینے میں کتنے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ 95% لوگوں کا جواب یہی تھا کہ بس 8-10 روز، 10-15 روز، کسی نے کہا 2-3 روز۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے دکھلایا گیا بے نمازیوں کو جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے سروں کو پتھروں سے مارا جائے، پتھروں سے توڑ دیا جائے ایسے لوگوں کے سر جن کے سر نمازوں سے غافل ہوتے تھے، نمازوں سے بھاری ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے حوالے سے اس قدر اہمیت بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ ایک جگہ کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم نہ کی اس نے پورے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث کے اندر بھی کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم نہیں کیا فقط ہدم الدین، اس نے دین کو تباہ کر دیا، دین کو برباد کر دیا۔